اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت۔ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کس نشانیوں کے اندر پائی جائے گی؟ علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے 5واں سوال یہ کیا کہ پھر ایسی نشانیاں ہی بتا دیجیے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں کہ اس کا جواب میں قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں قیامت کب آئے گی۔ اول یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح کی ہے۔ سب سے بہتر تو توجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف ارشاد ہے۔ مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرتی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی کہ پہلی علامت یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ کی حیثیت ایک لونڈی کی طرح ہو جائے گی کہ جو ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہے، یعنی کہ ماں باپ کی ہر بات مانتی ہے، وہ ماں باپ کی ہر بات کو ٹھکرائے گی۔ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے۔ یعنی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو ننگے پاؤں رہتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے، یعنی ذیل لوگ معذر ہو جائیں گے۔ ان 2 نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کو ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا۔ نمبر 2، ان کے زمانہ میں کانِ دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا۔ نمبر 3، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یا یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو چکا، اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کی برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف اس طرح خوف طاری ہو جائے گا، مگر یہ اس عالم کے نزا کا وقت ہوگا۔ جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ علامات قیامت کے بارے میں سوال۔ آپ نے روزنامہ جنگ کے جمعہ ایڈیشن میں علامات قیامت میں جاہل، عابد اور فاسق قاری کے عنوان سے لکھا ہے
کہ آخری زمانہ میں بے علم عبادت گزار اور بے عمل کاری ہوں گے۔ آپ ذرا تفصیل سے سمجھائیں کہ ایسے عابد جو جاہل ہوں گے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جاہل نہ کہیں، کیونکہ جاہل تو ابو جہل تھا یا اس کی ذریات ہوں گی، لیکن ایسے بے علم بھی نظر آ جاتے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، اور شاید پرخلوص بھی اور شاید اتنا علم بھی رکھتے ہوں گے نماز کے الفاظ اور سورۃ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، وضو اور غسل کا طریقہ انہیں آتا ہو۔ کیا ایسے لوگ ان جاہل عابدوں کے زمرے سے خارج ہوں گے؟ اگر یہ لوگ جاہل عابدوں کے زمرے میں شمار نہ کیے جائیں تو اس سے کم تر درجہ میں، یعنی جن کو نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو، وہ عبادت گزار کیسے بن سکتا ہے؟